السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اشرف علی خان ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں، عالم ہوں اور بحرین میں رہتا ہوں۔ حیدرآباد میں شاستری پورم میں رہنے والے یہ محمد قادر اور اس کا بیٹا ارشد اور یہ تیسرا بیٹا یہ عارف اور یہ ایک بیٹا انس اور اس کی بیوی ہے صابرہ بیگم اور ایک بیٹی ہے عائشہ صدیقہ۔ یہ سب میرے سسرال والے ہیں۔ یہ لوگ سب مل کر میرے کو اتنا زیادہ ظلم کر رہے اور اتنا زیادہ ہراسمنٹ کر رہے، میرے کو بہت پریشان کر کے رکھ دیے۔ ان لوگوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ شاستری پورم میں میری ایک زمین ہے، یہ زمین کو قبضہ کر لینا۔ یہ لوگ صرف لینڈ گرابنگ کر رہے ہیں، لینڈ گرابنگ کر کے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے ہیں، ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ جو ہے میری زمین کے اوپر ایسا یہ انڈر لیٹیگیشن بول کے کلیئر ٹائٹل زمین کے اوپر لیٹیگیشن بول کے یہ زمین کے اوپر ایسا لکھ کے لگا دیے، اور یہ لکھ کے جو لگائے ہیں وہ یہ بچے ہیں، اس کی عمر دیکھو، یہ دونوں ہیں، یہ عارف اور یہ انس، یہ دونوں ہیں جن کے نمبر فون نمبر جو ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی عمرہ دیکھو، یہ عمر میں وہ لوگ لینڈ گریپنگ کر رہے ہیں، زمین قبضہ کرنے کے لیے میری زمین پہ جا کے جو ہے صاف زمین پہ لیٹیگیشن بول کے لکھنا۔ جی ایچ گروپ کیا ہے؟ جی ایچ گروپ کا مطلب کیا؟ غنڈہ حرامی گروپ ہے۔ گروپا بنا رہے لوگ، حیدرآباد میں گروپا بنانا، گینگ بنا کے لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، لوگوں پہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں، میرے اوپر ہراسمنٹ کر کے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے ہیں لوگ۔ یہ کیا ہے؟ ظلم زیادتی کیا ہے؟ شاستری پورم میں ایسی ظلم زیادتی کیا ہو رہی ہے بھائی؟ ایک محنت کر کے روپیہ پیسے جمع کر کے زمین لیے تو جو ہے یہ لوگ ہڑپ لینا چاہ رہے۔ اس کے بعد جو ہے میں میری زمین کے اوپر ایسا میرا اپنا خود کا بورڈ لگایا، دیکھیں میرا یہ بورڈ ہے، میری زمین ہے، ڈور نمبر میرا یہ ہے۔ ڈور نمبر میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں 8/15/33/100/P، یہ میری زمین کا ڈور نمبر ہے۔ یہ سب کچھ میرے پاس ہے، اور زمین کا ٹیکس بھی میں بن رہا ہوں، اور ہر مہینہ زمین کا الیکٹرک کی بل بھی بن رہا ہوں، اور ابھی واٹر کنیکشن بھی آ گیا میرے پاس اللہ کی فضل سے۔ لیگلی طریقے سے پوری زمین میری ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے خالی اپنی گینگ بنا کے میرے کو اکیلا دیکھ کے، کمزور دیکھ کے ظلم کر کے جو ہے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نہیں، ان لوگوں کی پوری فیملی ایسی ہے، ان لوگوں کا زندگی کا مقصد ہی یہ بنا ہے، لوگ کدھر جائے ادھر گینگ بنانا، لوگوں کو پریشان کرنا، لینڈ گرابنگ کرنا، اور لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے جو ہے پیسے ہڑپ کرنا۔ یہ دیکھو یہ اتنا بڑا میں لوگ جو ہے میرے اوپر جھوٹے کمپلینٹ کرے جا کے، یہ پورا یہ پیپر نکالا، میں کمپلینٹ کا پیپر پورا نکالا، اس میں اتنے جھوٹے باتیں لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں محمد قادر سے یہ سوال کر رہا ہوں، اور اس کی جو اولاد ہے اس سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو آمینہ مسجد میں میرا نکاح ہوا، نکاح کی مجلس میں عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچارے آ کے نکاح پڑھا کے بولے کہ ایسی شادی میں ایک زمانے کے بعد دیکھا کہ مسجد میں نکاح ہوا اور میں گھر میں چلے گیا، کوئی رخہ نہیں چھپا، کوئی شادی خانہ بک نہیں ہوا، کوئی دعوت ولیمہ، کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ تم اس میں کیسا لکھے بھائی؟ ثابت کرو تم اس میں مہندی کا رسم کرا، پامس کا رسم کرا، سانچک کا رسم کرا بول کے کیسا لکھے بھائی؟ تم اس میں ثابت کرو، تم اس کو آگے پبلک کے سامنے آ کے ثابت کرو، کورٹ میں ڈالے نا، تم کورٹ میں ثابت ہوگا انشاءاللہ، اللہ حق کو غالب کریں گا انشاءاللہ ضرور۔ لیکن یہ جھوٹ کیسا لکھتے ہیں؟ معراج کالونی والے پورے گواہ ہیں میری شادی کیسا ہوئی، آمینہ مسجد والے گواہ ہے پوری میری شادی کیسا ہوئی، تبلیغی جماعت والے ٹولی چوکی کے پورے گواہ ہیں میری شادی کیسا ہوئی۔ تم اس میں لکھتے سانچک کا رسم کرا میں، پامس کا رسم کرا میں، مہندی کا رسم کرا میں بول کے لکھتے اس میں، اور شادی کے اندر رخا تک نہیں چھپا، کوئی دعوت رسم و رواج تک نہیں ہوئی، تو اس میں لکھتے 2 لاکھ جوڑے کی رقم لیا بول کے میں، تم اس میں لکھتے 2 لاکھ جوڑے کی رقم لیا میں۔ شرم آ رہی تمہارے کو بولنے کے واسطے کہ بھائی میں اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے واسطے تمہارے کو شرم آنا چاہیے۔ عمر ہو گئی، قبر بلاری جاؤ، گھر بولتا جاؤ، قبر بلاری آؤ۔ یہ عمر میں سفید داڑھی رکھ لے کے صورتیں ایسے بنائے تم لوگ دینداروں کے جیسے، لیکن حرکتیں کیسے تم لوگوں کے؟ جھوٹ بول رہے تم کہ بھائی میں اچھا سانچک کا پامس کا رسم کرا، 2 لاکھ جوڑے کی رقم دیا۔ کب دیا تم میرے کو 2 لاکھ کی جوڑے کی رقم؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ اور اس میں لکھتے کہ یہ پیپروں میں لکھے اور کہ میں 10 لاکھ کی شادی کرے کہتے تم 10 لاکھ کی شادی پورا ثابت کرنا، تم 10 لاکھ کی کیسے شادی کرے؟
مسجد میں نکاح ہوا، میں گھر میں آ گیا، میرے 3 بہنیں ماں جا کے وہ میری بیوی کو جو ہے اس کے گھر سے میرے گھر کو لائے، بازو کی گلی میں گھر تھا، گھر سے میرے گھر کو لا لیے، اتنا لانے کے واسطے 10 لاکھ خرچہ ہوئے. یہ ثابت کرنا تم کورٹ میں بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ، پبلک کے سامنے بھی آگے ثابت کرنا، تم 10 لاکھ کی شادی کرے تم میرے کو ثابت کرو یہ. اور اس کے بعد بولتے تم 3 لاکھ روپے میں منگایا بول کے، 3 لاکھ روپے لیا بول کے تم اس میں لکھے نا. کیسا ثابت کرتے تھے تم؟ 3 لاکھ روپے میں لیا تمہارے پاس سے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس سے؟ ارے تم خود ایک جو ہے ایک آفیسر کے ڈرائیور ہے، تم ایک آفیسر کی ڈرائیوری کرتے ہوئے زندگی گزار لیے، 18 بچے ہیں تمہارے کو، سموسہ چائے بیچتے ہوئے تم زندگی گزارے، کرائے کے گھر میں 2 بیڈ روم ایک ہال کے روم میں تم 18 بچوں کو لے کے زندگی گزارتے تھے. کیا تھا تمہارے پاس؟ کیا دینے کے قابل تھا؟ تم ایسے جھوٹ لکھتے میرے کو. 5 لاکھ منگا میں تمہارے پاس سے، کیا پروف ہے تمہارے پاس سے 5 لاکھ منگا میں بول کے؟ اور 5 لاکھ منگا، اور کیا بولتے ہر مہینہ جو ہے خرچے کے واسطے میرے کو پیسے دیتے تھے تم. کب دیے، کیسا دیے، کب دیے، ثابت کرنا تم یہ پورے کے پورے. اور یہ دیکھو، میں پبلک سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ آدمی جو ہے خالی میری زمین ہڑپ کرنا چاہ رہا، خالی زمین ہڑپ کر کے میری زمین کا قبضہ کر کے اور جھوٹے الزامات لگا کے میرے پاس سے لاکھوں روپے لوٹنا چاہ رہا ہے. بیٹی کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا کیا؟ شادی کر کے دینے کے بعد جھوٹے الزام لگا کے لاکھوں روپے لوٹنا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا کیا؟ اچھا بنا رہی ہے تم لگا. اور میں لوگوں کو بھیجایا بھائی ان کے پاس بات کرنے کے واسطے کہ بھائی یہ کیا بولتے جھوٹے الزام لگا کے کیس کرنے سے کیا فائدہ تمہارے کو؟ تو کیا بول رہے ہیں بی جے پی حکومت ہے، بی جے پی حکومت بچیوں کا ساتھ دیتی، اس کا فائدہ اٹھا کے میں پیسہ کما رہا ہوں، بلکہ لوگوں کے سامنے ایسا بول رہے تم. یہ بی جے پی حکومت کیسے ساتھ دیتی؟ دیکھیں آپ لوگ سنیں، 5 لاکھ روپے ہونا کہتے ہیں میرے سے لوگ 5 لاکھ روپے پوچھ رہے ہیں. پہلے بھی 2013 میں بھی جو ہے لوگ 498 کیس ڈال کے میرے کو 5 لاکھ روپے پوچھے میرے سے. میں نہیں دیا تو وہ یہ معافی چاہ کے وہ چلا کے مکاری کے ساتھ صلح صفائی کر کے آج میرے اوپر جھوٹا کیس ڈال کے 498 یہ لاکھوں روپے پوچھ رہے ہیں، میری زمین قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں شاستری کو پوچھے میرے سے، میں نہیں دیا تو وہ یہ معافی چاہ کے وہ چلا کے مکاری کے ساتھ صلح صفائی کر کے آج میرے اوپر جھوٹا کیس ڈال کے 498 یہ لاکھوں روپے پوچھ رہے ہیں، میری زمین قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں شاستری پورم کی زمین، شاستری پورم کے لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں، حیدرآباد کے لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں، ایسے مکاروں اور فراڈی لوگوں سے جو ہے ہوشیار رہو آپ ہم لوگ. اور ان لوگوں کا پورا سوشل بائیکاٹ ہونا ہے. ان لوگوں کا کوئی اپنی مجلس میں بٹھانے کے قابل، کسی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. ان لوگ ایک بیٹی کا گھر بسانے کا باپ سوچتا کہ بھئی میری بیٹی کا گھر بس جائے، کچھ آگے پیچھے ہوئے تو میں اس کو کچھ کوشش کروں. یہ بسائے ہوا گھر توڑ کے جو ہے لاکھوں روپے لوٹنا چاہ رہا میرے پاس سے، میری زمین لوٹنا چاہ رہا میرے پاس سے. یہ کیسا باپ ہے؟ انسانیت کے نام پہ دھبا ہے ایسا باپ. اس لیے میں یہ حیدرآباد کی پبلک اور شاستری پورم کے لوگوں سے بولے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا. اور صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں جو ہے ان لوگوں کا دھندا بنا لیا. یہ محمد خادر جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو 2 شوہروں سے شادی کرتا ہے، ایک بیٹی کو 2 شوہر ڈھونڈ کے رکھتا ہے. اس کا کام ہی کیا ہو گیا؟ میں خود پروف کے ساتھ بولتا ہوں. اس کی ایک بیٹی ہے ملکہ اس کی بیٹی ہے. اس کا پرانا شوہر کون ہے کہ نہیں معلوم. اب دوسرا شوہر ہے اس کا صادق، اس کا نام ہے ڈرائیور صادق، ٹیکسی چلاتا ہے ڈرائیور صادق اس کا نام ہے. اور دوسری بیٹی ہے زلیخا یا زبیدہ کچھ اس کا نام ہے. پہلا شوہر کون ہے کہ نہیں معلوم. اب دوسرا شوہر جو ہے جمیل ہے، معراج کالونی، دیوانہ جمیل بولتے اس کو. معراج کالونی میں گھومتے رہتا، ادھر اسکول بچوں کی بس چلاتا، گھر گھوم کے شہد بیچ لیتا. یہ اس کا دوسرا شوہر ہے. 2 بیٹیوں کے واسطے ایسا دوسرے شوہر ڈھونڈ کے لایا. تیسری بیٹی کو بھی کوشش کرا. اس کا داماد جو ہے سعودی میں تھا تو جھوٹے الزامات ڈال کے اس کو سسرال سے مائکے میں لا کے جھوٹے الزامات لگا کے پریشان کرا. تو وہ داماد جو ہے ماں باپ کو چھوڑ کے سب چھوڑ کے اس کے گود میں بیٹھ گیا تو اس کا پیچھا چھوڑا. اب میں 14 داماد ہوں. اب یہ بیٹی کو بھی، چوتھی بیٹی کو بھی جو ہے اپنے میرے گھر سے سسرال سے لے جا کے اپنے گھر میں بٹھا لے کے زبردستی جھوٹے الزامات ڈال کے زمین ہڑپنے کی کوشش کر رہا. یہ پورے بیٹیوں کے گھروں سے جو ہے انہیں ایسا کھلواڑ کر رہا بھائی. لوگ جو ہے سب لوگ مل کے جو ہے اس کو انہیں کسی کے سامنے جو ہے آنے کے قابل نہیں ہے. بیٹی کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، بچیوں کی زندگیوں سے کھیل رہا. میرے دیکھو ابھی میرے 3 چھوٹے بچیاں ہیں. اب لے جا کے بٹھا کے رکھ لے. اس کو زمین ہونا، پیسہ ہونا خالی بس. میرے 3 چھوٹے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی، وہ فکر نہیں ہے اس کو. اس کی بیٹی کی خود 3 سال سے لے جا کے رکھ لیا بیٹی کو. اب میں لوگوں کو بھیجا کے بات کرا کہ دیکھو بھائی اس کو 3 بیٹیاں ہیں اور اس کی عمر خود 32-33 سال کی ہو گئی. میری بیوی جو تھی اس کی عمر جو ہے 32-33 سال کی ہو گئی. اب یہ عمر میں جو دوسری شادی کیا کرتے کیا ہے کہ صلح صفائی کر کے بیٹھ کے بات کریں گے، بلکہ بولتے نہیں کہتے پورا انتظام ہو گیا کہتے اس کا. ارے میرے سے طلاق ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، اس کو شوہر بھی ڈھونڈ کے رکھ لیا ہے.
बच्चों का भी इंतजाम हो गया कहते, ऐसे कैसा हो सकता भाई? इसके लिए जो है ये मैं पब्लिक के सामने ये बात इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि ऐसे फ्रॉडी लोग जो है बच्चियों की शादियाँ कर रही, बाद में थोड़ी देर के बाद लाके जो है घरों में बिठा देके शोहरों को परेशान करके झूठे इल्ज़ाम डाल के झूठे केसा करके जो है पैसा लूटना, लाखों के पैसे लूटना और ज़मीनें हड़प करना, ये आदत बना ली है लोगों की। हाँ, ये कितने बच्चियों के साथ इन्हें ऐसा किया। और इसका रिकॉर्ड उठा के देखो भाई, मैं पुलिस वालों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये इसकी शरारत जो है हर जगह हो गई कि भाई इन्हें नारसिंगी में था, नारसिंगी में केस है इसका, आप तो रिकॉर्ड निकाल के देखो, नारसिंगी में केस है नहीं इसका। हाँ, राजेंद्र नगर में था, राजेंद्र नगर में केस है इसका, टोली चुकी में था, टोली चुकी में केस है इसका, अब शास्त्रीपुरम में है, अब शास्त्रीपुरम में केस करके पूरी दहशत मचा के रखा है हैदराबाद में। अब क्या नाम देना इसको, इंसान नाम देना, क्या नाम देना इसको? हाँ, इसके लिए भाई ऐसे लोगों से जो है सोशल वर्कर लोग सब जो है ऐसे लोगों की जो है इस्लाह करो। दाढ़ी छोड़ लिए, कुर्ता पैजामा पहन लेके अपने आप को तबलीग में लगा के शरीफ ज़ाहिर करता, लेकिन हकीकत उसकी ये है, पीछे जो है इतना लोगों को परेशान करना, इतना जुल्म करना, इतना हरासमेंट करना, झूठे इल्ज़ाम लगा के झूठे कैसा करना, खाली तोहमत लगाने से नहीं चलता, साबित करना पड़ता। और ये पेपर इंशाल्लाह सिर्फ दुनिया के हद तक नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ये पेपर जो मैं तुम लिखे इसमें, आयशा सिद्दीक़ा तुम जो इसमें लिखे, साबिरा बेगम तुम उनकी माँ रह के जो है अपनी बेटी को ऐसी तरबियत करे कि शोहर के साथ रह के शोहर की खिदमत करना, शोहर की ख्वाहिशात को पूरा करना, शोहर की ज़रूरतों को पूरा करना, शोहर को खुश करना, ऐसी तरबियत करना। ये तरबियत करते ही है, शोहर के खिलाफ जाओ, कंप्लेंट करो, झूठे इल्ज़ाम लगाओ, केस करो। हाँ, मोहम्मद खादर, ये औलाद की इसी तरबियत है। और छोटे बच्चे जाके ज़मीनों के ऊपर लैंड ग्रैबिंग का कोशिशें कर रहे हैं, ये तरबियत है। अब ये उम्र में ये करे तो बाद में चल के क्या बनते हैं लोग, रोडी शरान रहे तो क्या बनते हैं, शहर में फसाद मचाते हैं लोग। तो इसलिए ऐसे लोगों की जो है ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर जो है ज़रूर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस भी एक्शन आए ऐसे लोगों के सिलसिले में। हर जगह जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम दे रहे हैं, और बच्चों के घरों में घुस के ऐसे तमाशे कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर जो है तबलीगी जमात वालों को भी बोल रहा हूँ, आप लोग का क्यों साथ दे रहे हैं भाई, इन लोगों के ऊपर आप लोग का क्यों साथ दे रहे हैं? हसन नगर, शास्त्रीपुरम, फलकनुमा, मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, जो तबलीगी लोग इन लोगों का साथ दे रहे हैं। क्यों साथ दे रहे हैं भाई? आपकी तबलीग में ये सिखाया जा रहा है क्या, जो जालिम है, लैंड ग्राबर है, धोखेबाज है, चीटर है, फ्रॉडी है, उसका साथ दो। पहले जमात में हम भी जमात में निकले, तबलीगी जमात का मतलब ये होता कि जो बेदीन है उसको दीन पे लेकर आना, आप बेदीन का साथ दे रहे हैं। हत्ता कि मैं उसको ये बोला, मैं हमारे लोगों के ज़रिए से बात करा कि भाई जे ठीक है, जो भी मामला है तुम्हारा, बैठो उलमा के पास, बैठो कुरान हदीस के मुताबिक फ़ैसला करो। वहाँ से इनकार करता, मैं उलमा के पास नहीं बैठता हूँ, कुरान हदीस के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता हूँ, बल्कि कुरान हदीस का भी इनकार कर रहे हैं। तो जो आदमी कुरान हदीस का इनकार करने वाला है उसके ऊपर आप क्या फतवा लगाएंगे, क्या हुक्म लगाएंगे, बोलो आप? और आप लोग उसका साथ दे रहे हैं, कैसे साथ दे रहे हैं मैं बता दूँ, वो भी आपका जुम्मे के दिन आप लोग जो है मस्तूरात की तालीम रखें, मस्तूरात का इज्तिमा रखें। ये अभी हसन नगर शास्त्रीपुरम के मस्तूरात को जुम्मे के दिन इसके घर में जमा करके क्या सबक देना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग अभी जब अपने शोहरों के खिलाफ 498 केस करो, अपने शोहरों की ज़मीन हड़पो, अपने शोहरों के पास से लाखों रुपए हड़पो, पैसे हड़पो, ये सिखाना चाह रहे हैं आप? तालीम का मकसद ये है, चार जुम्मे के दिन मर्दों का इज्तिमा करते। मेरी दरख्वास्त है, ऐसे लोग तो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। इसलिए तबलीगी जमात वालों से मेरी दरख्वास्त है कि इसका जो इज्तिमा है, इसका इज्तिमा ख़त्म करो इसके घर से। जब तक इधर सुधरना चाहते हैं तो इसकी इस्लाह हो, उलमा के दरमियान में, दीनदारों के दरमियान में रह के दीन के मुताबिक अपने हर चीज़ का फ़ैसला करने के लिए तैयार हुआ तो तबलीगी जमात में इसको इस्तेमाल करना, वरना खाली तबलीगी जमात को इस्तेमाल करके लुबादा ओढ़ के लोगों को गलत चीज़ जो है परेशान कर, हरासमेंट कर रहा। इसलिए मेरी बात को समझे, मेरी बात का गलत मतलब ना ले, मेरी बात को समझे आप लोग। इसलिए दरख्वास्त है मेरी। हाँ, तो ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब ही ये है कि ये ऐसे फ्रॉडी लोग हैदराबाद में बहुत पैदा हो गए हैं। बच्चों को शादियां कर रहे, थोड़े दिन के बाद बच्चियों को उठा के लगा के घर में रख ले रहे और झूठे केसा करके लाखों रुपए लूटना और शोहरों की जायदादा लूटना, ये तमाशा बना के रख लिए। इसलिए मैं पुलिस से भी दरख्वास्त करता हूँ, CCS पुलिस से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा कंप्लेंट ला के ये लोग आपके पास दिए तो आप लोगों का तहकीक करना था। जो शादी में रुखा नहीं छपा, जो शादी में शादी खाना बुक नहीं हुआ, कोई खाना पीना, कोई रस्म रिवाज नहीं है, ये लोग ऐसा लिखने से आप लोग का कैसा कंप्लेंट लेते भाई? कुछ तो तहकीक करके कंप्लेंट लेना भाई। कोई भी आके कुछ भी लिख के आपको दे दिया तो बगैर प्रूफ के, बगैर कोई तहकीक के आप कंप्लेंट लिख के दे देते। तो इसलिए आपसे भी दरख्वास्त है मेरी पुलिस से भी कि भाई कोई भी आके कंप्लेंट दिया तो आप कंप्लेंट ना ले, तहकीक करें उसके ऊपर। और अब मेरा ये जो मामला है, इस मामले के लिए मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया, तो वीडियो बनाया तो मेरे को लोगों के ज़रिए से धमकियाँ दे रहा कि तू इंडिया आ, तेरा मर्डर करा देता हूँ,
मंडी में मेरे पहलवाना है, तेरे को उससे देख लेता हूँ, ऐसे गुंडागर्दी कर रहा भाई ये लोग। हाँ तो क्या करना भाई अब ये सिचुएशन में? हाँ बीवी को अपने पास रख लिया, बच्चियों को अपने पास रख लिया, मेरी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा, झूठा इल्ज़ाम लगा के लाखों रुपए को लूटने की कोशिश कर रहा। ऐसे इंसानों के बारे में क्या सोचा जाए? हाँ क्या? इसलिए मैं सब पब्लिक से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक इन्हें इस मसले के हल के लिए दीन की तरफ और शरीयत की तरफ और सही रास्ते की तरफ न आए, इसका सोशल बाइकाट करो। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, घर की हर छोटी बड़ी तकरीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए, बर्थडे फंक्शन हो या सांचक शादी वलीमा, जुमागी या फिर कोई गेट टुगेदर, आपकी हर खुशी के मौके पर 4 चांद लगाए रॉयल। जी हाँ, रॉयल अंदाज में अपने दावतियों का इस्तकबाल कीजिए। पुर इखलाक सर्विस, नए फर्नीचर से आरास्ता, नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब, 2 लिफ्ट्स यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलहदा लिफ्ट्स और पकवान के लिए किचन की सहूलत। एक बार तशरीफ लाएं रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल, काला पत्थर, ऑपोजिट गोल्ड जिम, बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7569979478।